لے جا سکتے، اس کا حج اور زکات جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ میرے نبی فرماتے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں لڑکوں سے بے پردہ باتیں کر رہی ہو، اور وہ ماں باپ اس بات سے راضی ہو، تو نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہو میرے دوستو؟ خیریت سے ہو آپ نا؟ میرے دوستو اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو پوری بات لے کے بھی جانا۔ سید مقیم الرحمان، اولاد علی، اولاد غوث آدم، ہاں میرے بھائی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نے کیا کہا کہ کچھ بچے ایسے ہیں جن کے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہاں میرے دوستو اور بزرگوں، کہا کچھ ماں باپ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت کی خوشبو تلک وہ نہیں پائیں گے۔ میرے دوستو آپ اس بیان کو سن کر کے جانا اور ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا، کہیں ان میں جو ہے ہمارے ماں باپ تو شامل نہیں ہیں، کہیں اس میں آپ کے ماں باپ تو شامل نہیں تھے میرے دوستو۔ اور اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی بتایا ہے اور کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ ایسے ماں باپ جنت میں نہیں جائیں گے اور جنت کی خوشبو تلک نہیں پائیں گے۔ ہاں میرے بھائی یہ بات سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نے کہی ہے۔ آؤ میں آپ کو ویڈیو کے ساتھ دکھاؤں گا، حوالے کے ساتھ بھی بتاؤں گا کہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ نے یہ بات کہی ہے یا نہیں کہی ہے۔ تو اگر آپ نے ویڈیو کو پلے کر دیا ہے تو پوری ویڈیو کو دیکھ کر کے جانا میرے بھائی، ورنہ آپ بہت پچھتاؤ گے۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے میں جو ہے سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کی وہ ویڈیو آپ کو دکھاؤں، لیکن ویڈیو کو دکھانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ضرور کروں گا۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو میرے بھائی سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اور کمنٹ کر دینا۔ لیکن اگر آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہو تو فیس بک پیج کو لازمی فالو کر دینا اور جو ہے آگے لوگوں تک شیئر کر دینا کہ ایسے ماں باپ جو جہنم میں جانے والے ہیں، جنہیں جنت کا راستہ نہیں ملے گا، جنت نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو تلک نہیں ملے گی، میرے بھائی وہ خوش نصیب انسان جو جنت میں جائیں گے۔ یہ ویڈیو کو شیئر کر دیں، اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکے۔ تو آئیے دیر نہ کرتے ہوئے ویڈیو آپ کے سامنے ہے، دیکھیں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ نہیں لے جا سکتے، اس کا حج اور زکات جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ میرے نبی فرماتے وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن رہی ہو، جس کی بیٹیاں لڑکوں سے بے پردہ باتیں کر رہی ہو، اور وہ ماں باپ اس بات سے راضی ہو، تو نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ اب نبی کی بات پلٹا، یار میرے بات ذہن میں کیوں آئی ہے؟ مجھ سے نہ تو انہوں نے کہا بخدا نہ آپ نے کہا، ذہن میں کیوں ہے؟ حضرت اتنی بڑی بچیاں مجھ سے سر پہ ہاتھ رکھوانے آئے، ان کے گھر جہاں میں ٹھہرا ہوا نا تو وہ پڑھ رہی ہیں شاید، تو دوپٹے کا انداز جو تھا نا اوڑھنے کا، یہاں سے پورا اسکارف بندھا ہوا، جبکہ اتنی چھوٹی بچی جیسے یہ بچہ اتنا بڑا، اس سے بھی جیسے وہ گھوم رہی، دیکھو یہ سامنے چھوٹی سی بچی، یہ دیکھو سامنے چھوٹی سی بچی، اسکارف دیکھ رہے ہیں آپ، سمجھے؟ یہ چھوٹی سی بچی، اتنی بڑی بچی، اس کا پورا اسکارف بندھا ہوا، اور پھر بھی ایسے منہ ڈھک کے، سمجھے؟ تو سر جھکا، سر پہ ہاتھ رکھوانے۔ میں نے کہا یا اللہ اس کی تربیت ہو رہی ہے، اور ہمارے یہاں گھر میں اونٹ پل رہا ہے، اونٹ، وہ چٹیا نہیں، چٹلا چٹلا، اور ایسے اتنی اونچی ایڑی ہل پہن گئے، ایسا ہل لیا آس محمد نہیں ہل لیا، کہیں سمجھو؟ ایسا وہ اونٹ اتنی بڑی اونچی، اور اوپر سے اتنے بڑے پینچے، اور بال پھیلا لی جیسے ریچھ، اور منہ پہ اتنی گہری لالی جیسے خون پی کے آ رہی ہے، اور اب تو لالی نہیں ہے، ہونٹوں پہ کالی ہے جیسے کوئلے کھا کے آ رہی ہے، وضو نہیں۔ صحیح بتا رہا ہوں، اگر اس کی ماں تربیت یافتہ ہوتی
یا بچی اگر عالمہ کے پاس ہوتی. اب ذرا سنو، اگر کسی بچی کے سر میں درد ہونے لگے تو وہ چھوٹی سی بچی سر میں درد ہوگا تو وہ اس کی عالمہ جو اس کی روحانی ماں ہے کہے گی بیٹی پڑھتی کیوں نہیں؟ کا باجی کہے یا اپی کہے یا ماں کہے یا خالہ کہے، جو بھی وہ کہہ رہی ہے میرے سر میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے ہاتھ رکھا اور پڑھ دیا وَإِيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. 11 مرتبہ پڑھ کے پھونک دیا، بچی کی نظر ختم ہو گئی، سر کا درد ختم ہو گیا. اب وہ کہنے لگی او میری عالمہ فاضلہ، میری ماں، میری زندگی کو سنوارنے والی ماں، یہ بتاؤ تم نے کیا پڑھا؟ کہا بیٹی اگر کسی بچے پہ نظر ہو جائے تو 29ویں سپارے کی یہ 2 آیتیں پڑھ لینا اور نظر اتر جائے گی. خدا کی قسم ذرا سنو پیارے، دوا فیل ہو سکتی ہے، حکیم فیل ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر فیل ہو سکتے ہیں، مگر قرآن پاک کا عمل فیل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہو سکتا کیا؟ نہیں ہو. یہیں سے ریزلٹ دیکھ لو، آپ یہیں سے دیکھ لو. اللہ تم شادی میں دیکھیو اچھی خاصی 20 25 سال کے ہڑدنگے، اور بعض لڑکے بھی لپھنگے ایسے ہیں، بال اتنے بڑے سمٹی نہیں، کنگا لگا رہا کنگا. اس سے یہ جو کنگا لگا رہا تیری کمر پہ گرج لگے گا تھے قبر میں. یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، ابھی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا بات ہے. یہ تو ویسے بھی، لیکن ذرا میری طرح توجہ دو، بات اگر سمجھ میں آئے. دیکھو میں تو تقریر کر کے چلا جاؤں، مگر تم ریزلٹ نکالنا اس بات کا. یار آپ تو چلے آئے تھے کیونکہ جلسے کی تیاری، میں وہیں پہ تھا. میں وضو بنانے کے لیے چلا نا تو وہ بچی چھوٹی سی ایک دم میری جوتی سنبھالنے کے لیے، چھوٹی سی بچی، یار دل پگھل گیا یار، بچی ایسی ہونی چاہیے. فوراً وضو کے پانی کے لیے فوراً بلب جلایا اس نے، مطلب اتنی چھوٹی سی بچی. مگر تربیت کس نے دی ہے؟ یہ کہاں پڑھی ہے ہماری بچے؟ مسلمانوں کی بچے موبائل دیکھ دیکھ کر ہڑدنگی سیکھ رہی ہیں. اگر کپڑے بنائے گی تو ایسے جیسے بمبئی فلموں میں بنائے گئے، جیسے کہ فلموں میں بنائے گئے. اب ذرا سنو، میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ اللہ فرماتی ہے جب میرے پیٹ میں نور محمدی آیا. اور بریلی کا امام کیا بولے؟ امام صاحب تم نے تو کھانا کھائی لیا ہوگا، تم بھی بھوکے ہی چل رہے ہو. اچھا دوسروں کو بھوکا رکھ رہے ہو. امام صاحب میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. پیچھے والوں ذرا سبحان اللہ بولیو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، اور نور دل تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کی آمد، عبد علامہ سید مقیمہ رحمان صاحب قبلہ. اللہ یہ آیا کھانا کھا کے دیکھو. بس وہ کھا گیا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ہم ایسے کھاتے ہیں. اب دیکھیں حضرت قابل تکریم آس محمد صاحب نے کیسے کیسے جید لوگ بلا کے رکھے ہیں. لیکن توجہ رکھو میری طرف.
मैं अब तुम्हें सरकार की पैदाइश सुनाऊं, इजाजत है? सुनना चाह रहा हो बेटा, सुनना चाह रहे हो सरकार की पैदाइश? मेरे नबी की माँ जिनका नाम हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बस एक चीज और पूछे, कहती हैं कि जब मैं छोटी सी थी मैं अपने अब्बा के घर रहती थी और मेरे अब्बा का मकान छप्परों का था। हुजूर के नाना हजरत हुजूर की माँ कह रही जब मैं छोटी सी थी तो अगर पाँव के नीचे कोई पत्थर चुभता था, कंकरी चुभती थी तो दर्द होता था। कह रही फिर मैं बड़ी हो गई, जवान हो गई, मेरा रिश्ता अब्दुल्ला से हो गया, शादी हो गई, रुखसती हो गई, हजरत अब्दुल्ला के घर में चली गई। उनके घर में जब रहती थी ना, कभी कभी नंगे पाँव अगर हो जाती थी तो पाँव में पत्थर चुभता था, तकलीफ होती थी। मगर जिस रात में नूरे मोहम्मदी मेरे पेट में आया, ये मेरे नबी की माँ फरमाती है जिस रात में मेरे पेट में नूरे मोहम्मदी आया, उस